बस क्या बताऊं, अब्बा दुकान पे गए थे सुबह, ठीक ठाक काम कर रहे थे। फिर उन्होंने दोपहर का खाना मंगवाया, दोपहर का खाना खाया दुकान पर ही। खाना खाने के बाद उन्हें थोड़ी देर में खांसी शुरू हो गई। खांसी थोड़ी ज़्यादा होने लगी तो उन्होंने कहवा मंगवाया। कहवा मंगवा के पिया कि शायद थोड़ी खांसी ठीक हो जाए, लेकिन खांसी थोड़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई। फिर थोड़ा सा सांस लेने में उन्हें मुश्किल होने लगी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने छोटे भाई को भी फ़ोन किया कि यार अब्बा की तबीयत ख़राब हो रही है, दुकान पे पहुंचो। हम भी दुकान पे पहुंचे तो देखा अब्बा की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, खांसी ज़्यादा हो रही थी, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मैंने छोटे भाई को दुकान पे बिठाया और मैंने कहा चलो अब्बा डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेक किया, बोले ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 230 और 130 है ब्लड प्रेशर, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। वहाँ से फिर हम हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इमरजेंसी में चेक किया और कहा कि अब्बा को हार्ट फेल हो रहा है, उसकी वजह से खांसी है, दाखिल करना पड़ेगा और कुछ टेस्ट करना पड़ेंगे। मैंने घर फ़ोन किया कि अब्बा को जो खांसी है वो हार्ट फेल की वजह से हो रही है। वहाँ छोटे भाई को भी फ़ोन कर दिया। अम्मा ने खांसी का कम सुना, हार्ट फेल का ज़्यादा सुना, बहुत परेशान हो गई। परेशानी में उन्होंने कई जगह फ़ोन खटखटा दिया, सबको बता दिया कि अब्बा को हार्ट फेल हुआ है। वहाँ से छोटा भाई दुकान बंद करके आ गया। वहाँ पर मेहमान आना शुरू हो गए, चचा आ गए, ताया आ गए, फूफा खालू सभी आ गए, उनके बच्चे, कि अब्बा को हार्ट फेल हो गया है। घर मेहमानों से भर गया। वहाँ पे अम्मा यही कह रही थी सबको कि सुबह नाश्ता करके गए थे चाय पराठे का, बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं अब खांसी हुई थी, वहाँ ले गए अस्पताल में डॉक्टरों ने कह दिया कि हार्ट फेल हुआ है। बताइए, दुआ करो भाई। यहाँ पर डॉक्टरों ने टेस्ट लिखना शुरू कर दिए, कहा कि आईसीयू में दाखिल करेंगे। लेबोरेटरी के टेस्ट हुए, दवा देना शुरू की। घर मेहमानों से भरा हुआ है, दुकान बंद हो गई, अस्पताल के खर्चे होने शुरू हो गए, आँखों के आगे अंधेरा आना शुरू हुआ। अब्बा को अलहदा ले जाया गया, वो वहाँ दाखिल कर दिया, किसी को मिलने भी नहीं दे रहे, बस दवाओं का पर्चा ला के दे देते कि जाके दवाएं ले आओ। अब्बा को शुगर तो थी लेकिन इतना परहेज़ नहीं करते थे, दवाएं भी कभी लेते थे कभी छोड़ देते थे। ब्लड प्रेशर की दवा भी कभी ली कभी छोड़ दी। अब्बा चलते थे, थोड़ा तेज़ चलते थे, सांस तो फूलता था, जीना चढ़ते हुए भी सांस फूलता था, लेकिन बाद में ठीक हो जाता था। तो कुछ दवाएं कभी ले लेते थे कभी नहीं लेते थे। खाने में परहेज़ तो अब्बा करते ही नहीं थे। वहाँ पर टेस्ट हो गए, ईसीजी हो गया, ईको हो गया, यूरिन का टेस्ट, ब्लड के टेस्ट, इंजेक्शन, कंसल्टेंट के चार्जेस, इस तरह से 2-3 दिन में हमारा तकरीबन 60,000 के करीब खर्चा हो गया। घर जो वो वैसे मेहमानों से भरा हुआ। 2 बहनें अपने ससुराल से आ गई बच्चों समेत कि अब्बा की तबीयत ख़राब है। हमारी बीवी के मेके वाले आ गए कि अब्बा की तबीयत ख़राब है, उनका चाय पानी का खर्चा। बड़ी परेशानी में आ गए थे डॉक्टर साहब। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि यार खांसी हुई थी अब्बा को, तो ये हार्ट फेल कैसे कह दिया उन्होंने? क्या हार्ट फेल का और खांसी का कोई ताल्लुक है क्या? मैंने कहा हाँ यार ताल्लुक तो है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो दिल है ना, इसके 4 खाने हैं। इसमें जो लेफ़्ट वाला है ना, नीचे वाला है, वेंट्रिकल जिसे कहते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये पूरे जिस्म को खून फेंक रहा है। अगर ये थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो उसे कहते हैं कि हार्ट फेल हो रहा है। बोला समझ में नहीं आई बात कुछ। मैंने कहा देखो खून की नाली है ना, ये सारा खून हमारे जिस्म से ये जा रहा है दिल के सीधे वाले हिस्से में। अब सीधे वाले हिस्से में जाके जब सीधे वाला हिस्सा पंप करता है तो ये खून ऐसे ही पूरे जिस्म में नहीं चला जाता, ये सारा खून चला जाता है फेफड़ों में, लंग्स में। अब फेफड़ों में जाके फिर हमारे खून में ऑक्सीजन शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फेफड़ों में आ गई और ऑक्सीजन आ गई हमारे ब्लड में।
تو جو ہمارا جو بلڈ پھیپڑوں میں جاتا ہے نا، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ پھیپڑوں سے واپس آتا ہے تو اس میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آکسیجن کا ٹرانسپورٹ پہلے ہوتا ہے پورے جسم میں خون پھینکنے سے پہلے. ٹھیک ہے، پورے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون آیا ہمارے دل کے دائیں والے حصے میں. دائیں والے نے پمپ کیا، سیدھا بائیں میں نہیں جائے گا، پھیپڑے میں جائے گا، لنگس میں. پھیپڑوں میں جانے کے بعد وہاں پہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ ہوا، اور وہاں سے آکسیجن والا بلڈ آ گیا سارا ہمارے الٹے والے حصے میں. اب لیفٹ وینٹریکل میں جب بلڈ آیا تو اس نے پمپ کیا تو پھر پورے جسم میں جائے گا آکسیجن والا بلڈ. اب یہ جو لیفٹ وینٹریکل ہے نا، الٹے والا حصہ، یہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ پورے جسم میں پھینک نہیں رہا، لیکن پھیپڑوں میں بلڈ آئے چلا جا رہا ہے. تو جب پھیپڑوں میں بلڈ آئے گا تو اس سے پھیپڑوں میں بلڈ کا پریشر بڑھ جائے گا کہ آگے جا نہیں رہا ہے اور پیچھے سے آ رہا ہے. تو اسے کہتے ہیں پلمونری ہائپر ٹینشن ڈیو ٹو لیفٹ وینٹریکل، کہ الٹے والا حصہ دل کا کمزور ہو گیا تو پھیپڑوں میں بلڈ کا پریشر زیادہ ہو گیا. اب خون کا پریشر زیادہ ہونے سے کیا ہوا کہ پانی خون کی نالیوں سے نکل کے وہ آ گیا ہمارے پھیپڑوں میں. جب پھیپڑوں میں پانی آ گیا تب کھانسی ہونا شروع ہو گئی اور سانس پھولنا شروع ہو گیا. یہ ہے تعلق. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے ایسے انجیکشن اور ایسی دوا دینی جس سے کہ پانی نکل جائے بلڈ کا کڈنی کے ذریعے. جب کڈنی کے ذریعے پانی نکل جائے گا تو پھر یہ پانی جو پھیپڑوں میں آ گیا وہ واپس بلڈ میں آ جائے گا، اور اس طریقے سے طبیعت ٹھیک رہے گی. تو یہ ہو گیا پورا سائیکل کہ ہارٹ فیل کی وجہ سے کس طریقے سے کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہارٹ فیل ہو کیوں جاتا ہے؟ دیکھو بھائی، ہارٹ فیل ہونے کی وجوہات میں سے اگر کوئی شخص اپنا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رکھتا، مستقل بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، پرہیز نہیں کرتا، تو پھر وہ زیادہ پریشر پھینکتے پھینکتے وہ خود ہی تھک جاتا ہے. پہلے سائز میں بڑا ہوتا ہے کہ اور پھینکوں، پھر اس کے بعد وہ کمزور ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو خون کی سپلائی کم ہو گئی. جب دل کو خون کی سپلائی کم ہو جائے گی تو دل کمزور ہو جائے گا. خون کی شریانیں کمزور ہو گئی، ان کے اندر کلوٹ آنا شروع ہو گئے، ان کا اندر کا ڈائی میٹر تنگ ہو گیا، تو اب اس کو خون کی سپلائی کم مل رہی ہے تو پھر کمزور ہو گیا، پریشر پھر بڑھ گیا. پھر دل کی اپنے پٹھوں کی بھی بیماری ہے جسے کارڈیومایوپیتھی کہتے ہیں، یا کوئی تھائرائیڈ کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جگر کمزور ہو جاتے ہیں، جگر جن کے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے. ہوا کیوں ابا کو یہ؟ یار دیکھو، کتنے عرصے سے شوگر تھی ابا کو؟ یہی تقریباً کوئی 17-18 سال سے شوگر تھی. بلڈ پریشر چیک کراتے تھے، ہاں بلڈ پریشر بھی بڑھا رہتا تھا. بس ڈاکٹر کے پاس جب کبھی نزلہ کھانسی بخار کوئی بیماری ہوئی تو جا کے دوا لے لی، وہ ڈاکٹر دے دیتا تو دوائیں وہ لے لیتے تھے. تو دیکھو اس کی جو دوائیں ہیں شوگر کی اور بلڈ پریشر کی، یہ مستقل کھانی ہوتی ہیں اور شوگر کو مستقل کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اب کنٹرولنگ سسٹم تھوڑا گڑبڑ ہو گیا ہے تو اس کو دواؤں سے مینیج کر کے رکھیں گے نا. تو اب آپ ایسا کیجئے گا کہ جو دوائیں تجویز کی جا رہی ہیں ان دواؤں کو آپ نے پابندی سے کھلانا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پرہیز بتائے جا رہے ہیں وہ پرہیز بھی کرنے ہیں. اور ابا کو بولے تھوڑا واک وغیرہ بھی کر لیا کریں. بس دکان سے گھر، گھر سے دکان، یہ لائف اسٹائل میں تھوڑا سا ان کا وزن بھی بڑھ گیا، بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا، شوگر بھی بڑھ گئی. تو بھائی اگر آئندہ آپ کو ایمرجنسی سے بچنا ہے تو شوگر کی دوائی پابندی سے لیں، پرہیز جاری رکھیں، کھانے پہ کنٹرول رکھیں، دوائیں پابندی سے، ٹینشن کم سے کم لیں اور سکون سے زندگی گزاریں. تو انشاءاللہ آئندہ اس قسم کی ایمرجنسی نہیں آئے گی. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ کھانسی اگر اچانک شروع ہو جائے تو اسے ہلکا مت لیں، لائٹلی مت لیجیے گا. وہ کھانسی اچانک ہارٹ فیل کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے. ہارٹ فیل کا مطلب یہ نہیں کہ ہارٹ فیل ہو گیا اور ختم، بندہ ختم. جیسے وہ سمجھ رہے تھے کہ یار جیسے اماں نے سنا ہارٹ فیل ہوا انہوں نے کہا ابا ختم. تو ایسا نہیں ہے. ہارٹ فیل کا مطلب ہے
کہ دل کمزور ہو گیا ہے. اس کے اسٹیجز ہوتے ہیں. شروع میں زیادہ چلنے پہ سانس پھولتا ہے, دم گھٹتا ہے. اس طریقے سے یہ اسٹیج بائی اسٹیج یہ ہارٹ فیل بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور کھانسی آ جاتی ہے. تو آئندہ ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں بلڈ پریشر شوگر کا مریض ہے وہ پابندی سے دوا کا استعمال کریں, ریگولر ڈاکٹر کا چیک اپ کریں اور کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہوئے اچھی طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ اس قسم کی ایمرجنسی دوبارہ کریٹ نہ ہو. مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی اور آپ دوسروں کو بھی یہ بات سمجھا سکتے ہیں. اس ویڈیو کو شیئر کر کے آگے اس میسیج کو پہنچا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا میں, ڈاکٹر ارشد, فیملی فزیشین. اللہ حافظ.